بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست ریاض میں کام کرتے ہیں کہ میں نے 2013 میں عمرہ کیا اور ٹک لگوائی، پھر کتنی عمرے کیے جن میں سر منڈوایا۔ بہرحال جو ہو گیا اللہ قبول فرمائے، آئندہ احتیاط کرو، ٹک نہ لگوایا کرو، پورا سر منڈوایا کرو۔ 2003 کا اب مسئلہ پوچھنے آیا ہے، ماشاءاللہ دیکھو کتنا جلدی آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر پہلا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور ماں نوکری بھی کرتی ہے اور دوسرا حمل ٹھہر جائے تو اس کو ضائع کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کرا سکتے، حرام ہے۔ جو بچہ دیتا ہے حفاظت بھی وہی کرے، جب تک انشاءاللہ وہ بچہ ہو گیا، پہلا بڑا ہو جائے گا، نرسری میں داخل کرا دیا کرو، وہ حفاظت کریں گے۔ نوکری کے بعد آیا، نرسری سے بچے کو لے آئے، یہ کون سا مشکل ہے؟ میری بیوی 6 ہفتوں کی حاملہ تھی، مکے سے مدینے گئے، واپسی پر مدینے سے مکہ آنے کے لیے میقات سے احرام باندھا تو میری بیوی کو شلوار پہ خون کے چند دھبے نظر آئے، بعد میں نہیں تھے۔ غسل کیا، احرام باندھا، عمرہ ادا کیا۔ جدہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو نے کہا کہ آپ کا حمل بھی بچہ صحیح نہیں ہے، ضائع کرو۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ عمرہ آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ باقی بچے کا حمل ضائع کرنے کا مشورہ صرف ایک ڈاکٹر پہ بھروسہ نہ کریں، 2-4 مسلمان ڈاکٹروں کو دکھائیں۔ اگر سب کا یہی فیصلہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ بھئی تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر تو کوئی حل ہی کوئی نہیں ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ جو امام ابو حنیفہ کی بات تقلید نہیں کرتے، امام بخاری کی تو کرتے ہیں۔ بخاری شریف کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بخاری کی تقلید ہو گئی۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ کبھی امام بخاری سے دلیل مانگی انہوں نے کہ حدیث کو صحیح آپ نے کیوں کہا ہے؟ تو تقلید کے بغیر تو میرا بھائی کوئی حل ہی نہیں ہے۔ وہ تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا تھا، چون صلاتے بے امام۔ تقلید نہ ہو تو پھر یہی حال ہوگا جیسے نماز ہو اور امام نہ ہو، تو کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا۔ یہ تقلید ہی تو ہے کہ سب ایک جگہ کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کسی درس میں شاید روغن بلسان کے فوائد پر بات کی تھی۔ بھئی اب مجھے کیا پتہ ہے، کسی حکیم سے کہیں وہ آپ کو ڈھونڈ کے لا دے، مجھے تو پتہ نہیں کہ اصلی اور نقلی کیا ہے۔ میں تو بہر یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بازاروں میں بک رہے ہیں سارے نقلی ہیں، ان کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ اتنا سستا بلسان مل ہی نہیں سکتا۔ اس کا بہتر حل جو ہے 2 ہے۔ ایک تو اگر آپ کا کوئی دوست ہو بدر میں تو اس سے کہیں کہ وہ روغن بلسان اپنے سامنے نکلا کے شیشی میں بند کر کے تمہیں بھیجیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بلسان کی لکڑی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے، وہ تو ضروری نہیں بدر ہو، حد شام ہے، جموں کے آگے جو وادیاں ہیں ان سب میں ہیں بلسان کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے ایک بزرگ دوست تھے اور بہت بڑے حکیم تھے، حکیم حنیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے مکی صاحب آپ اصلی نہ بھی ملے نا تو یہی لکڑیاں لے لیں، ان سے چھوٹی سی ٹکڑے کر لیں، 1-2 ٹکڑے چائے بنانے کے وقت ڈال دیں، یا دودھ جب گرم کرتے ہیں اس میں ڈال، یہ وہی فائدہ دے گا، اور شک بھی نہیں ہوگا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ روزانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا۔ 2 مہینے کے بعد انہیں خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی، اب دوسری شادی کروں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ تو بیٹے اللہ وہ تو میرے دماغ میں سب کوئی نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ، یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔
جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے اور کیا ہونا ہے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینے پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدل میں بھی کہتے ہیں ملتا ہے، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ خالص ہو۔